وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. وترى اور اگر غار والوں کا حال تو دیکھتا شمسا سورج اذا طلعت جب وہ نکلتا تزاور سمٹ یا بچ جاتا ان سے کہفہم غار ان کے ذات الیمین دائیں طرف و اذا غربت اور جب غروب ہوتا تقریدہم تو کترا جاتا ان سے ذات الشمال بائیں طرف وہم اور وہ فی فجوتن میدان یا کھلی جگہ میں انہو اس غار کی ذالک یہ من آیاتی نشانیوں میں سے ہے اللہ تعالیٰ کی من جسے یہدی ہدایت دے اللہ تعالیٰ فہوا پس وہی مہتد راہیاب ہے ومن اور جس کو یضلل گمراہ کرے فلن تجدہ پس ہرگز نہ تو پائے گا لہو اس کے لیے ولین کوئی دوست
مرشدہ راہ بتانے والا، وتحسبہم اور تو گمان کرتا ان کو، ایقاظن جاگنے والے، وہم حالانکہ وہ رقود سونے والے، ونقلبہم اور ہم کروٹیں بدلواتے ان کو، ذات الیمین دائیں طرف، وذات الشمال اور بائیں طرف، وکلبہم اور کتا ان کا، باسطن پھیلائے ہوئے، ذراعیہ دونوں ہاتھ اپنے، بالوسید دہلیز یا چوکھٹ پر، لو اگر، طلعت جھانکتا تو، علیہم ان پر، لولیتا تو پیٹ پھیرتا واپس مڑ جاتا، منہم ان سے، فرارن بھاگتا ہوا، ولملئتا اور بھر جاتا تو، منہم ان سے، رعبا دہشت میں، وکذالک اور اسی طرح، بعثناہم اٹھایا ہم نے ان کو، لیتساءلوا تاکہ ایک دوسرے سے سوال کریں، بینہم آپس میں، قالا کہا، قائل ایک کہنے والے نے، منہم ان میں سے، کم کتنی، لبثتم مدت رہے تم، قالوا کہا انہوں نے، لبثنا رہے ہم، یومن ایک دن، او یا بعض کچھ حصہ، یوم ایک دن کا، قالوا کہا انہوں نے، ربکم پروردگار ہمارا، اعلم خوب واقف ہے، بما ساتھ اس کے جو، لبثتم تم رہے، فابعثوا پس بھیجو، احدکم اپنے میں سے کسی کو، بورقکم اپنا روپیہ دے کر، حاضی یہ، الی المدینہ شہر کی طرف، فلینظر پس دیکھے وہ، ایہا کون سا ان میں، ازکا ستھرا یا نفیس، طعامن کھانا ہے، فلیأتکم پس لے آئے تمہارے پاس، برزقن کھانا، منہ اس سے، ولیتلطف اور نرمی آہستگی سے کام کرے، ولا یشعرن اور ہرگز نہ حال بیان کرے، بکم تمہارا، احدا کسی کو، انہم بے شک وہ، ان اگر، یظہروا غلبہ پالیں خبر پالیں گے، علیکم تم پر یا تمہاری، یرجموکم سنسار کر دیں گے تمہیں، او یا یعیدوکم لوٹا دیں گے تمہیں، فی ملتہم دین اپنے میں، ولن تفلحوا اور ہرگز نہ فلاح پاؤ گے تم، اذن اس وقت، ابدا کبھی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہم سورہ کہف کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی پوری سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے عمل بدل جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہمارے دلوں میں اس چیز کو اتار دے، ہمارے دماغوں کو، دلوں کو، سینوں کو کھول دے اللہ تعالیٰ، تاکہ ہم یہ بات سمجھ سکیں اور خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچانے والے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، آمین۔ تو پچھلے والے سبق کی جو ہماری پچھلے ہفتے کی آیت تھی، آیت نمبر 16 میں ہم نے جو پڑھا تھا کہ جب تم نے ان لوگوں سے، ان مشرکوں سے اور جن کی یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی سوا، تو جب کنارہ کر لیا ہے تو غار میں جا کر رہو اور تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی کے سامان مہیا فرمائے گا۔ تو یہ ہم نے پچھلی دفعہ یہ آیت پڑھی تھی اور اس کا تھوڑا اور دیکھتے ہیں اور پھر آگے والی جو آج کی آیات ہیں ان کی طرف چلتے ہیں۔ تو انہوں نے آپس میں جب یہ طے کیا کہ ہم نے قوم کا عقیدہ، معبود لوگ سب چھوڑ دیے ہیں، تو اب ہمیں عملی طور پر بھی ایک قدم اٹھانا ہوگا اور ہمیں ہجرت کرنی ہوگی اور اس جگہ کو چھوڑ دینا ہوگا۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سورہ میں کئی بار رحمت کا تذکرہ ہے، تو اس میں آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں کہ کتنی بار آیا۔ ایک بار صاحب رحمت کے بارے میں ہے اور کئی جگہ رحمت کا تذکرہ ہے۔ دوسری دفعہ، پچھلی دفعہ کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تھی کہ اپنے پاس ہمیں رحمت عطا فرما، اور یہاں پر بھی انہوں نے رحمت کا تذکرہ کیا اور اس کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ تو وہ آپس میں جو انہوں نے بات چیت کی اس میں یہی کہا کہ سب کچھ چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، اللہ کی خاطر، ایمان بچانے کی خاطر، اور اسی پر بھروسہ کرنا ہے، وہ اپنی رحمت پھر ہمارے پر عام کر دے گا اور ہمارے کاموں میں بھی آسانی فرمائے گا۔ اور پھر جب تم اللہ کے راستے میں کچھ قربان کرو گے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پھر تمہیں تنہا چھوڑ دے، وہ ضرور تم پر اپنی رحمت کرے گا اور تمہارے کاموں میں بظاہر آسانی بھی فرما دے گا۔
اب حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنا عیش آرام، گھر بار، آرام و آسائش کی وہ سب چھوڑ کر غار میں جا رہے ہیں. وہاں پر تو کچھ نہیں تھا. تو دنیا دار آدمی اگر اس بات کو دیکھے گا تو وہ کیا کہے گا اس کو کہ وہ لوگ جنونی تھے، یا وہ لوگ پاگل پن کی بات ہے یہ، یا پھر انتہا پسندی کہہ دے گا. تو جس کا جن چیزوں پر جتنا زیادہ بھروسہ اور ایمان ہوتا ہے تو پھر انسان اس چیز پر عمل کر لیتا ہے. تو ان کا بھروسہ اور ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر تھا، تو ان کے لیے یہ چیزیں چھوڑنا کچھ بھی مشکل نہیں لگا. اور جسے اللہ تعالیٰ کی قوت، طاقت، قدرت پر یقین ہو اور اس پر ایمان پورا رکھتا ہو تو وہ پھر اس نیکی کا اجر بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا. اور پھر اس کی خاطر جو ہے ہم نے دیکھا کہ کائنات کے جو رول ہیں وہ بھی چینج کر دیے اللہ تعالیٰ نے، اور ان کو تنہا نہیں چھوڑا. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مکی سورہ ہے اور اس میں ایمان والوں کے لیے بہت سبق ہے. اور مکہ میں ایمان لانے والے اکثر نوجوان تھے، جو بوڑھے تھے یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تھے تو وہ تو صرف دو ہی، حضرت ابوبکر صدیق تھے اور ایک اور صحابی تھے، باقی سب چھوٹے تھے، جوان تھے. تو وہ سب ایمان لائے تھے. انہوں نے بھی ہجرت مدینہ کی، پہلے ہجرت حبشہ ہوئی، پھر ہجرت مدینہ ہوئی. تو انہوں نے کثرت سے سب نے قربانیاں دی. تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ جب حالات اتنے تنگ ہو جائیں تو تم اللہ کے لیے اس جگہ کو چھوڑ دو. تو جو پھر اپنا ایمان بچانے کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں. تو ان کے لیے وہاں پر کوئی اسباب راحت نہیں تھے، کوئی سہولیات نہیں تھیں، کوئی آسانیاں نہیں تھیں، کوئی وہاں پر ان کے اپنے گھروں کے جیسے سامان نہیں تھے. وہ ان سب عیش کی چیزوں کو چھوڑ کر غار میں جا رہے ہیں جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. تو وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کس طرح کی اور کیسے آسانی فرمائی، اس کو ہم آج کے سبق میں ان آیات میں دیکھتے ہیں، جو آیت نمبر 17 ہے. اور جب سورج نکلے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَغْرِزُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ دھوپ ان کی غار سے داہنی طرف سمٹ جائے، اور جب غروب ہو تو ان سے بائیں طرف کترا جائے، اور وہ اس کے کھلے میدان میں تھے. اب یہاں پر جو ہے بیچ کا سارا قصہ چھوڑ دیا گیا کہ اس قرارداد کے بعد میں کس طریقے سے وہ لوگ شہر سے نکل کر پہاڑوں کے درمیان اس غار میں جا چھپے تاکہ لوگ ان کو پکڑ کے سنسار نہ کر دیں یا پھر وہ ان کو مرتد نہ بنا دیں. تو اس وجہ سے وہ وہاں پر چلے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا رحمت ہوئی ان کے اوپر، وہ اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہوا اور روشنی کا کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا کہ وہ ان پر پڑتی رہی. ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے، اور جس کو گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا نہ پاؤ گے. اب یہاں پر جو اللہ کی آیات بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ کیا نشانیاں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی. اور یہ سارے رحمت کے سامان اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے غار میں مہیا فرمائے. نمبر 1، سورج کی روشنی سے ان کو بچایا، یعنی ان کا غار کا دہانہ جو تھا شمال کے رخ پر تھا، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی کسی بھی موسم میں اندر نہیں پہنچتی تھی، اور باہر سے گزرنے والا یہ نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اندر کون ہے. اور روشنی کے نہ پہنچنے کی وجہ سے ان کی نیند بھی نہیں خراب ہوئی. پھر دوسرا کیا رحمت کا انتظام کیا کہ وہ غار میں گئے، دعا کی، سو گئے، پھر سوتے ہی رہ گئے، اور ان کی پریشانی کو، ان کے ٹینشن کو، ان کا جو پکڑے جانے کا خوف تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کر دیا کہ قوم ہمارا دین بدل دے گی. اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا کے وہ سکون ہو گیا ان کو. پھر غیبی طریقے سے کچھ ایسا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا کہ ان پر دھوپ بھی نہیں پڑتی تھی اور کچھ مداخلت نہیں ہوئی ان کے سونے میں. اور سورج کا ان سے بچ کر نکل جانا، یعنی طلوع اور غروب کے اوقات میں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. اور یہاں پر فجوہ فرمایا کہ وہ 2 پہاڑوں کے شگاف کے اندر کی وسیع زمین کو کہا جاتا ہے، تو یہ اس میں پڑے رہے. اور مگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہدایت لینے والے ہی اس واقعے سے سبق اور ہدایت لیتے ہیں، ہر کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اور جسے کہا گیا کہ اللہ ہدایت دے تو لوگ اس سے بھی غلط
باتیں کرتے ہیں اور بھٹکتے ہیں کہ اللہ نے ہدایت نہیں دی تو ہم کیسے ہدایت پائیں. تو اللہ تعالیٰ انہی کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت پانا چاہتے ہیں یا جن کے دلوں میں ہدایت کی طلب اور تڑپ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو پھر سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں، اور جس کو وہ بھٹکا دے اس کا پھر کوئی دوست، حامی اور مددگار، رہنما یا گائیڈ نہیں ہوتا. اور ہدایت انہی کو نہیں دیتا اللہ تعالیٰ جو نہیں چاہتے، جن کے دل میں کوئی طلب و تڑپ نہیں ہوتی ہے. اور یہاں پر مرشد جو آیا ہے، راستہ بتانے والا یعنی گائیڈ. صحیح گائیڈنس جو ہے وہ کہاں سے ملے گی ہمیں؟ کون ہمارا مرشد ہے؟ قرآن کریم اور سنت سے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. اسی سے ہمیں صحیح گائیڈنس، صحیح رہنمائی ملے گی. تو دینی رہنما ضروری ہے، اور پھر وہ اس میں اللہ کی یعنی قرآن کریم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کو فالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو علم حاصل کرنا، اور وہ بھی صحیح علم حاصل کرنا، ہر مسلمان پر جو فرض کیا گیا ہے، وہ اسی لیے کہ جب صحیح بات معلوم ہوگی تو غلط پر پھر انسان کبھی بھی عمل نہیں کر سکتا. تو صحیح گائیڈنس کا حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے انسان کے لیے، ورنہ پھر بھٹک جائے گا، اور بھٹکے گا تو پھر غلط کام کرے گا، غلط کام اس کو ضرور پھر آگ میں لے جانے کا ذریعہ بن جائیں گے. تو انہوں نے جب اللہ تعالیٰ سے رحمت کی اپنے لیے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دھوپ نہیں پڑنے دی، نہ ان کے لباس خراب ہوئے، نہ ان کی نیند خراب ہوئی، اور نہ لوگوں نے ان کو پریشان کیا، کوئی مداخلت نہیں ہوئی. سورج کا رخ بدلوا دیا، اور اللہ کی خاطر انہوں نے سب کچھ چھوڑا، ایمان کو بچا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحمت کی، ان کو بچا لیا، اور اتنے دنوں تک ان کو ایسی حالت میں رکھا اور ان کی مدد فرمائی. اور اخلاص کی اور ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، اور ان کا واقعہ جو ہے ایک نشانی بنا دیا دنیا والوں کے لیے. اور یہ واقعہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک قرآن دنیا میں باقی ہے یہ پڑھا جاتا رہے گا ان کے بارے میں. تو یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے اس سے کہ پوری قوم میں سے چند باشعور لوگ تھے جو ایمان لائے، باقی پوری قوم گمراہ رہی. اور ایسے ہی معاشرے میں باشعور لوگ بہت کم ہوتے ہیں، سب جگہ دیکھا جائے تو اسی طرح ہوتا ہے. اور ماننے والے لوگ چند ہی ہوتے ہیں جو سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، مان جاتے ہیں، اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں. باقی بھیڑ اور اکثریت جو ہے وہ نہ ماننے والوں کی ہی ہوتی ہے. تو اکثریت کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ صحیح راستے پر کون ہے، تو پھر اس کو فالو کرنا ضروری ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اور تم ان کو خیال کرو کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتے ہیں، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے، اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا. اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آ جاتے. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی زیادہ گہری نیند سویا ہوا ہوتا ہے تو آدھی آنکھیں کھلی ہوئی رہتی ہیں. تو اسی طرح سے ان کا حال تھا کہ غار میں اگر کوئی جھانک کر دیکھتا تو لگتا کہ وہ جاگ رہے ہیں، اور حالانکہ وہ سو رہے تھے. بار بار کروٹیں بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے بدلوائیں، کیونکہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ کروٹ لینے والا جو ہے وہ مرا ہوا نہیں ہوتا. کروٹ جس کا انتقال ہو جاتا ہے وہ کروٹ نہیں لے سکتا. تو انسان جب کروٹیں بدلتا رہتا ہے تو وہ زندہ ہوتا ہے اور زندہ رہتا ہے. تو یہ اسی طرح 3 صدیوں تک اللہ تعالیٰ نے جو انہیں زندہ رکھا تو وہ کروٹیں باقاعدہ بدلتے رہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سو نہیں رہے تھے، اور بس وہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی دیکھنے والا دیکھتا تو جاگ رہے ہوں. اور ایک سوتے انسان کا یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح انہیں سلایا تھا اس کا جاگتا ہوا نظر آنا بھی خلاف معمول بات تھی. اور یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ کوئی شخص ان کو غافل پا کر وہاں جا کر مداخلت نہ کرے، ان کے پاس نہ چلا جائے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی. اور اللہ تعالیٰ ان کو کروٹیں بدلواتا رہتا تھا. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ کہیں ان کے جسموں کو مٹی نہ کھا جائے، اس لیے وہ کروٹیں ان کو بدلوائی گئیں. اگر وہ ایک ہی کروٹ پر پڑے رہتے تو زمین ان کے جسم کھانے لگتی. اور بہت سے بیمار جو ہوتے ہیں نا ان کو بھی دیکھا ہوگا، یا پھر کوما میں چلے جاتے ہیں کہ وہ بھی کروٹ نہیں لے سکتے ہیں، یا پھر زخمی ہوتے ہیں تو جو ڈاکٹر ہیں وہ ان کو کروٹیں بدلواتے ہیں تاکہ ان کے پہلو خراب نہ ہو جائیں اور ایک ہی جگہ پڑے پڑے گلنا شروع نہ ہو جائیں. اب یہ بات جو ہے وہ قابل غور ہے کہ یہ مسلمان تھے اس وقت کے، اور پھر ان کے ساتھ کتا تھا. تو اسلام میں جو ہے یہ کتے کو رکھنا کوئی اچھی بات نہیں ہے.
تو روایت میں یہ بات آتی ہے کہ جب یہ لوگ گھر سے نکلے تھے اور غار کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص نے ان لوگوں سے بات چیت کی اور وہ بھی ان کا ہم خیال نکلا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ چرواہا تھا. تو اس کے ساتھ اس کا کتا بھی تھا اور وہ بھی اس کے ساتھ میں چلنے لگا. تو انہوں نے بہت بھگایا اس کو، مگر وہ ساتھ میں ہی آتا رہا، اور انہوں نے اس کو غار کے اندر نہیں رکھا بلکہ وہ باہر چوکٹ پر تھا، دہانے پر غار کے بیٹھا ہوا تھا. اور کتے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں. تو یہاں پر رحمت کی بھی بات کی گئی ہے اور کتا بھی ساتھ میں ہے. تو بتایا یہ گیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ نہیں سویا تھا بلکہ باہر دہانے پر دروازے پر تھا، باہر تھا، اندر نہیں تھا، ان کے ساتھ نہیں تھا. تو اسی لیے صحیح بخاری میں ایک روایت ملتی ہے، عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. اس میں بتایا گیا کہ جانوروں کی حفاظت کے لیے، کھیتی کی حفاظت کے لیے اور شکار کے لیے کتا پالنا جائز ہے. یعنی یہ 3 چیزیں بتائی گئی ہیں جس کے لیے کہ کتا پالنا جائز ہے، جانوروں کی حفاظت کے لیے، کھیتی کی حفاظت کے لیے اور شکار کے لیے. اور یہاں پر وسیط جو آیا ہے یہ صحن کو یا آنگن، دہلیز، دہانہ، چوکھٹ، دریچہ، اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں. تو اس میں جو کیے ہیں انہوں نے وہ دروازے کے ہیں. اور ان کے نظارے میں دہشت کیوں رکھی گئی، خوف کیوں اتنا زیادہ تھا کہ غار کا اندر کا ماحول ایسا تھا کہ خوف طاری ہو جائے انسان کے اوپر. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت تھی ان کے حق میں کہ کوئی بھی پھر ان کے قریب نہیں آیا اور نہ ان کو نقصان پہنچایا کسی چیز نے، اور ان کی تنہائی میں اور نیند میں کوئی خلل نہیں واقع ہوا. اور یہ بھی بہت قابل غور بات ہے ہمارے لیے کہ ہم اگر دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں کتا جو ہے وہ گالی ہے، مگر قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے. کیوں؟ اور یہ قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا. سعادت اس کو کیوں حاصل ہو گئی؟ تو صحبت کی وجہ سے، کیونکہ وہ نیک لوگوں کے ساتھ تھا تو اس کا ذکر بھی ان کے ساتھ ہی ہوا. اس کے بارے میں شیخ سعدی نے جو کچھ اشعار لکھے ہیں، گلستان جو ان کی شاعری کی کتاب ہے، اس میں ایک وہ شعر لکھتے ہیں: سگے اصحاب کہف روزے چند پیے نیکاں گرفت مردم شد، بسر نوح ببدا بنشست خاندان نبوتش گم شد. اصحاب کہف کا کتا چند دن نیک لوگوں کے ساتھ رہا تو انسان بن گیا، اور اس کا ذکر انسانوں کے ساتھ ہوا، اور اس کا ذکر اس قرآن کریم میں قیامت تک ہوتا رہے گا. اور نوح علیہ السلام کا بیٹا برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا تھا، اس کی صحبت اچھی نہیں تھی، تو اس نے نبوت کا خاندان کھو دیا، گم ہو گیا اس سے نبوت کا خاندان. یعنی وہ خاندان اس کو کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکا، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا ہونا اس کے لیے کچھ بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہوا. شیخ سعدی ہی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند. نیک صحبت تمہیں نیک بنا دیتی ہے اور بری صحبت تمہیں برا بنا دیتی ہے. یعنی جیسی انسان کی کمپنی ہوتی ہے وہ اختیار کرتا ہے تو پھر ویسا ہی وہ ہوتا چلا جاتا ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو بیچنے والے کی مثال دے کر بھی سمجھایا تھا، اور بھٹی والے کی، کہ اس سے دھواں ملے گا اور اس سے خوشبو ملے گی چاہے انسان خریدے یا نہ خریدے، کہ وہ بھی غلط کام آہستہ آہستہ کر کے پھر اسے اچھے لگنے لگ جاتے ہیں اور پھر وہی کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ نیک اور برے ساتھی کی مثال خوشبو والے اور بھٹی دھوکنے والے جیسی ہے. بس خوشبو اٹھانے والا یا تو تجھے مفت خوشبو دے گا یا تو اس سے خوشبو خرید لے گا، یا اس کے پاس بیٹھ کر اچھی خوشبو ہی پائے گا. اور بھٹی دھوکنے والا جو ہے یا تیرے کپڑے جلا دے گا یا کوئی چنگاری نکل کر تجھ پر بھی آ پڑے گی یا تو اس سے بدبو محسوس کرے گا. اور عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرفیوم بیچنے والے بھی ہوتے ہیں تو وہ کس طریقے سے ایک ایک چھوٹے چھوٹے پیس پر وہ لگا کر خوشبو سب کو دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ فری میں بھی اس کے پاس گزرنے سے خوشبو انسان کو آ جاتی ہے اور خوشبو مل بھی جاتی ہے. اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ جو سگریٹ پینے والے ہوتے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ کر کے جو نہ پینے والا ہوتا ہے اگر ان کے ساتھ بیٹھے تو یا تو وہ دھوئیں سے بیمار ہوتا چلا جائے گا اور یا پھر وہ پینا شروع کر دے گا. تو خود بھی وہ یعنی ایک طریقے سے موت خرید رہے ہوتے ہیں اور جو ان کا ساتھی ہوتا ہے اس کو بھی فری میں دے رہے ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ کر کے پھر وہ اسی طرح سے عادی ہو جاتا ہے انسان اس چیز کا. اور جو نہیں بھی پیتا اس کو بھی بیماری جو لگتی ہے تو کس وجہ سے کہ وہ ان لوگوں کی بری صحبت میں بیٹھتا تھا اور ان کو بھی نہیں منع کیا اور خود بھی ان کے ساتھ رہا، تو پھر وہ بھی بیمار پڑ جاتا ہے.
تو آہستہ آہستہ دیکھیں تو سوچ بھی ویسی ہو جاتی ہے انسان کی، اور آہستہ آہستہ پھر وہ اسی کو فالو کرنے لگتا ہے، اسی کا ہم خیال ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ سبق بھی ہے کہ پورے معاشرے کے خلاف اللہ کے اوپر انہوں نے بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کتنی زبردست ان کی مدد فرمائی کہ سورج مڑ جاتا تھا، رعب اور دہشت کی وجہ سے کسی نے ان کو پریشان بھی نہیں کیا، اور پیچھے پوری مشرک قوم کو ختم کر کے ماحول ہی بدل دیا، یعنی وہ سب پوری قوم جو ہے وہ ختم ہو گئی، بادشاہ بھی مر گیا اور دوسرا بادشاہ یا دوسرے لوگ تھے۔ تو اللہ کے لیے بے قدر ہو کر دیکھیں تو وہ پھر قدر بڑھا دیتا ہے، اور کوئی وہاں پر اگر چلا بھی جاتا تھا اتنی دہشت سی کہ وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا تھا۔ اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے تو وہاں اگر انسان کے ساتھ کوئی چیز پیش آتی ہے تو وہ دوسرے کو اتنا خوف ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو بھی بتاتے میں ڈرتا ہے انسان۔ تو اسی طرح کا یہاں پر بھی حال تھا کہ وہ کوئی اگر غلطی سے وہاں نکل بھی جاتا تو وہ کسی اور کو بتاتا نہیں تھا۔ پھر فرمایا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِيقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْفِئَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ انہوں نے کہا جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے، تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کو بھیجو، وہ دیکھے کہ نفیس کھانا کون سا ہے، تو اس میں سے کھانا لے آئے اور آہستہ آہستہ آئے جائے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے۔ تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سلایا تھا، ان کا سونا ایک نشانی تھا، ان کا جاگنا بھی ایک نشانی تھا۔ جیسے وہ سوئے تھے ویسے ہی ہم نے ان کو اٹھایا صحیح سلامت جسموں کے ساتھ، جیسے کہ عام روایات جو اس میں 300 سال کی ہے اور اصل مدت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تو اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں، پوچھیں کہ ہم کتنا سوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 1 دن یا دن کا کچھ حصہ ہو سکتا ہے، جب وہ داخل ہوئے ہوں وہاں پر تو دن کا وقت ہو، اور جب وہ اٹھے تو شام کا وقت ہو، تو کہنے لگے اس پر جھگڑنے کی کیا بات ہے، یہ تو وہی بہتر جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہی علم ہے اس بات کا کہ ہم کتنا سوئے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بامقصد لوگ تھے۔ تو جو بامقصد لوگ ہوتے ہیں وہ بیکار کی بحثوں میں اپنا وقت برباد نہیں کرتے، اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ اگر معلوم ہو بھی جاتا کتنی دیر رہیں تو کیا کر لیتے، تو انہوں نے کہا کہ آؤ کام کی بات کریں کہ اب کرنا کیا ہے، کیونکہ اتنی دیر اب سوئے رہیں، جتنی بھی دیر سوئیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اب کام کیا ہے، کرنا کیا ہے کہ اب تو بھوک لگ رہی ہے، اب چاندی کا یہ سکہ دے کر ایک کو بھیجیں اور وہ دیکھے کہ اچھا کھانا کہاں ملتا ہے تو وہ لے کر آ جائے۔ اور اس سے ان کی شخصیت کے بارے میں بھی جو ایک پہلو ہے وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پاکیزگی اور حلال کی تلاش یہ ایمان والے کا وصف ہے ایک طریقے سے، کیونکہ جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے پھر وہ ہر جگہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، چاہے وہ غار ہو، چاہے وہ کوئی ملک ہو، چاہے وہ کوئی جگہ ہو۔ تو جب وہ 300 سال بعد، ان کو تو پتہ نہیں تھا ہم اتنے سال بعد اٹھے ہیں، تو بھوک بھی لگ رہی ہے، تو اور بھوک بھی ان کو اس وقت لگی جب اٹھے ہیں، ورنہ 300 سال سوتے رہے کوئی بھوک نہیں تھی ان کو۔ تو یہ بھی ایک نشانی تھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی۔ تو جب بھوک لگی ہے تو کیا کہہ رہے ہیں وہ کہ اس موقع پر بھی پاکیزگی کی ہی تلاش میں ہے کہ اچھا صاف ستھرا طیب کھانا جو ہو وہ لے کر آئے۔ اور اگر جیسے اتنا زیادہ بھوک لگنے میں کیا کہہ دیتے ہیں کہ جو بھی ملے لے آنا، بہت بھوک لگی ہوئی ہے بس اب صبر نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے پھر بھی ایک شرط لگا دی کہ پاکیزہ ہی لے کر آئے، ڈھونڈے تلاش کرے اور وہاں سے پاک اور صاف کھانا۔ تو رزق حلال جو ہے ایمان پر قائم رکھنے اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے، یعنی جب حلال اور طیب کھانا کھاتا ہے انسان تو اس کو نیکیاں کرنے کا دل بھی چاہتا ہے، پھر وہ آگے نیکیوں میں آگے سے آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حرام کی کوئی چیز قبول نہیں کرتے اور اس کی عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی اور صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا جو حرام سے کیا جائے۔ اور وَلْيَتَلَطَّفْ لطف سے ہے، اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں، حسن تدبیر سے، نرمی سے، خوش اسلوبی سے، آہستگی سے،
سوچ سمجھ کر معاملہ کرے، حکمت کے ساتھ ڈیلنگ کرے، یعنی یہ جو جا رہا ہے اس کو جو جانے والا ہے ایسے شخص کو بھیجا جائے جس کے اندر یہ ساری خوبیاں ہوں، اور کھانا بھی ستھرا چاہیے، اور مگر حسن تدبیر سے حکمت کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے وہ حاصل کرے، اور 3 احتیاطی تدابیر اور احکامات کے ساتھ میں اس شخص کو کھانا لینے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ ستھرا کھانا یعنی حلال کھانا ہو، نرمی سے معاملہ کرے، گفتگو جو ہو وہ نرمی سے ہو، حکمت کے ساتھ، اور تیسرا کیا ہے کہ کسی کو ہماری خبر نہ ہو جائے، اگر خبر ہو گئی تو پھر وہ ہمیں واپس اپنے دین میں پلٹا لائیں گے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، سب اپنے قرآن میں دیکھیں کہ یہ بڑا موٹا حرف لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ قرآن کا حروف کے اعتبار سے درمیان ہے، یعنی یہاں تک ایک حصہ ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تا تک جو ہے ولیتا، تا تک جو ہے آدھا اس طرف ہے، اور لام سے لے کر پھر آخر تک آدھا ہے، لطف جو ہے، تو یہ باقی کا آدھا ادھر سے یہاں سے آخر تک آدھا ہے۔ تو یہ لفظ پورے قرآن کا خلاصہ اور اس کا ترجمہ ہے، نرمی سے بات کرنا۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے جب فرعون کی طرف بھیجا تھا تو ان سے یہی کہا تھا کہ اس سے نرمی سے بات کرنا کہ شاید وہ مان جائے۔ جس کی طرح کا کوئی متکبر اور گھمنڈ اور غرور والا کوئی بھی نہیں تھا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے نرمی سے بات کرنا۔ تو ہم اس بات کو ضرور سمجھ لیں کہ نرمی کا مطلب بے وقوفی اور کمزوری نہیں ہوتا، بلکہ عاجزی اور اعلیٰ ظرفی ہے۔ تو اگر یہ اختیار کرے گا انسان تو زندگیاں سدھر جائیں گی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں جب وہ سو کر اٹھے ہیں تو اس بارے میں ہمیں بتایا، تو ان میں جو ایک باتونی قسم کا سا تھا اس نے ایک ڈسکشن چھیڑ دی اور پوچھنے لگا، حالانکہ دوسروں سے پوچھ رہا ہے، خود بھی تو سو کر اٹھا تھا سب کے ساتھ میں، تو اس کو بھی نہیں معلوم تھا، دوسروں کو بھی نہیں معلوم تھا، سب ساتھ ہی سوئے تھے، ساتھ ہی اٹھے ہیں کہ ہم کتنی دیر رہے ہیں، ان لوگوں سے سوال کر رہا ہے۔ اور پھر کس طریقے سے وہاں پر پہنچے تھے چھپتے چھپاتے، اور پھر شام کا وقت یا صبح کا وقت جس وقت بھی سوئے ہوں گے، تو جب اٹھے ہیں تو وہ دوسرا پہر تھا، تو معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ تو کیونکہ بامقصد لوگ تھے، انہوں نے فضول بحث کرنے کو ختم کر دی، بات ہی ختم کر دی، کہا چھوڑو اس بات کو، اب اصل جو ہے وہ کام کی بات اور صحیح بات کیا ہے کہ اب یہ دیکھا جائے کہ اب ہم سو کر اٹھے ہیں، اب ہمیں کھانا کھانا ہے۔ تو پھر کھانے کے لیے جو انہوں نے کہا کہ کھانا ایسا ہو، صاف ستھرا ہو، پاکیزہ ہو۔ تو رزق حلال جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہوتا ہے، پاکیزہ کھانا، پاکیزہ رزق عبادات پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، معاملات پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، اور انسان کی اولاد پر بھی، کہ اولاد بھی فرمانبردار ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہی انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے بات کی، اور پھر ایک اور جو انہوں نے بات کی وہ یہ کہ ایسے آدمی کو بھیجا جائے کہ جو سمجھدار ہو، یعنی بیکار کی چیزیں نہ اٹھا لائے، کوئی ایسی چیزیں نہ لے آئے جو غلط ہوں، جو صحیح بھی نہ ہو، کھانے کی نہ ہو، تو کوئی سمجھدار آدمی جو ہو ہم میں سے اس کو بھیجا جائے۔ اور کوئی نہ کوئی ایک ایسا بھی ضرور ہوتا ہے کہ جو سب کھانے پینے کی جو جہاں چیزیں ملتی ہیں ان سب کو جانتا ہے، یعنی وہ شوقین طبیعت کا مالک کہ جو اسے سب پتا ہو کہ کہاں اچھا پاکیزہ کھانا ملے گا۔ اور کیونکہ یہ مشرق معاشرے میں رہتے تھے تو ان کو پتا ہوگا کہ کہاں حلال ملتا ہے، کہاں حرام ملتا ہے، کہاں پاکیزہ ملے گا، کون کون سی جگہ ہیں۔ تو یعنی سمجھداری اور حکمت جس میں ہو اس کو پھر اس کو بھیجا جائے تاکہ وہ سمجھداری کے ساتھ معاملہ کرے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں ان کی شخصیت کے پہلو سے جو ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ مالدار تھے، سرداروں کے بچے تھے، یا سردار تھے یا ایلیٹ تھے وہ، مگر وہ خالی ہاتھ گھر چھوڑ کر نہیں نکل گئے، بلکہ انہوں نے اپنے ساتھ چاندی کے سکے رکھے جو اس وقت رائج الوقت تھے، اس وقت چلتا تھا وہ سکہ، اور یہ توکل کے خلاف بھی نہیں ہے۔ عقل اور اسباب جو ہے وہ استعمال کی جائے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت کیا تھا۔ اور یہ بھی ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنا دین بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے گھر بار چھوڑا تھا، اپنے ذمہ داریوں سے فرار نہیں ہوئے تھے، وہ گھر سے ایسے نہیں بھاگے تھے۔ تو معاشرے کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے، حق پہنچانا ہے، اور غلط کو غلط کہنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ پھر بھی اگر ممکن نہ ہو، پھر انسان کی جان کا خطرہ ہو، یا پھر وہ اس طریقے سے ستایا جائے کہ اس کو اپنے ایمان کا خطرہ ہو اور وہ اپنے احکامات اللہ تعالیٰ کی جو ہیں ان پر عمل نہ کر سکے، تو پھر وہ ہجرت کر جائے، پھر جان بچائے اور وہاں سے نکل جائے، جیسے کہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا انی مہاجر اللہ، کہ میں اللہ کی طرف ہجرت کرتا ہوں، اور وہاں سے وہ چلے گئے نکل کر. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ انہم یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا. اگر وہ تم پر دسترس پا لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا پھر اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے، اور اس وقت تم کبھی فلاح نہیں پاؤ گے. تو وہ یہی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ابھی وہی باتیں چل رہی ہیں ان کی کہ اگر اہل شہر نے ہمیں اپنے دین میں واپس لوٹایا تو پھر ہم ہرگز بھی فلاح نہیں پا سکیں گے، نہ دین کے رہیں گے نہ دنیا کے رہیں گے. تو اس میں ان کے جو حوالے سے ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ تعداد میں اگر کم ہیں، ظالم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اپنی جان بچا کر نکل جائیں، یہ عقل مندی ہے. ان کی کہانی سے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر دین پر چلنا جس جگہ مشکل ہو رہا ہو تو ہجرت کر جائیں، مگر ایمان کا سودا نہ کریں، ایمان بچا لیں، کہیں اور چلے جائیں. جان بچانا انسان کے اوپر فرض ہے اور خودکشی حرام ہے. اگر کوئی دیکھیں، مثال کے طور پر اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی گن پوائنٹ پر موبائل چھین رہا ہے تو وہ موبائل دے دیں، جان بچا لیں. حالانکہ دوسری طرف یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو بھی حدیث سے ہمیں جو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی عزت اور مال کے لیے اگر کوئی مارا جائے تو وہ شہید ہے. تو اس وقت یہ دیکھا جائے کہ جان بچانا فرض ہے انسان کے اوپر، اگر وہ بچ جائے اس طریقے سے، کیونکہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، چھین بھی لیتے ہیں اور مار بھی دیتے ہیں. تو پھر جیسی بھی سچویشن ہو انسان کو پھر اس طریقے سے عمل کر لینا چاہیے. اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ سب انسان تھے معمولی، جیسے ہم سب ہیں اسی طرح کے تھے. ان کی باتوں سے، کھانے پینے کی اور سوالات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہم جیسے ہی تھے، کہ وہ خاموشی کا طریقہ اختیار کرے اور کسی کو مطلع نہ کر دے، اور ڈر رہے ہیں، وہ خوف ہے انہیں اس چیز کا. اور پھر جیسے انسان جس حالت میں، یہ بھی ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے، جس حالت میں سوتا ہے انسان اسی حالت میں وہ اٹھتا ہے. یعنی جن فکروں کے، اندیشوں کے، خوف کے ساتھ میں وہ سوتا ہے، پھر وہی چیزیں اس کو اٹھنے کے بعد بھی سب چیزیں وہی اس کے اوپر طاری رہتی ہیں. تو اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ ہم ذکر کرتے ہوئے سوئیں، اللہ کو یاد کرتے ہوئے سوئیں، تو پھر اٹھیں تو پھر دعا پڑھ کے پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اسی کیفیت میں ہوں، تو وہ ہمارا مستقل پوری رات بھی عبادت کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا. تو ان کے معاملے کو دیکھیں کہ وہی ویسی باتیں، ایسے ہی ہمارے جیسے انسان تھے، مگر ان کے ایمان بچانے کے فیصلے نے انہیں خاص کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے اوپر متوجہ ہو گئی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت تک کے لیے نشانی بنا دیا. اور ان کا ذکر اس قرآن میں ہم پڑھ رہے ہیں اور آخر وقت تک لوگ قیامت تک پڑھتے رہیں گے. اور اس میں جو کھانے پینے کا تذکرہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے سے فرمایا کہ یہ کوئی ماورائی مخلوق نہیں تھے، یہ سب انسان تھے، کھاتے پیتے تھے، ہمارے جیسے ہی تھے. جیسے کہ رسولوں کے اوپر قرآن میں کتنی جگہ ہم دیکھتے ہیں اعتراض کرتے تھے لوگ کہ یہ تو بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، یہ تو کھانا کھاتے ہیں، یہ تو سارے معاملات اسی طرح کرتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں. تو انسان کا جو ہے یہ کھانا پینا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، اور یہ انسان ہونا بھی ثابت کرتا ہے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے یہاں بگاڑا ہے صوفیزم اور رہبانیت کی، جو اس میں تردید بھی ہے کہ وہ نہ کھانا نہ پینا، صرف عبادت کرنا، ایک پاؤں پر کھڑے رہنا اور اپنے آپ کو تکلیفیں دینا، اذیتیں پہنچانا، کنویں میں لٹکے رہنا، درختوں سے اپنے آپ کو باندھ لینا، شادی نہ کرنا، نہ نہانا نہ دھونا، طہارت پاکیزگی کا کوئی خیال نہ رکھنا. تو یہ سب جو ہے وہ اسلام نہیں ہے اور نہ یہ پسندیدہ طریقہ ہے. اسلام کے لیے جو بتایا گیا، اسلام کی جو رہبانیت ہے وہ جہاد میں ہے، اور عورتوں کے لیے حج میں کہا گیا کہ وہ ان کا جہاد ہے. کھانا پینا منع نہیں ہے اسلام میں، اچھے سے اچھا انسان کھائے، جیسا کہ یہاں پر بھی تذکرہ کیا گیا کہ اچھا اور پاکیزہ کھانا. تو بس منع کیا ہے؟ اسراف منع ہے، دکھاوا منع ہے، ریاکاری جو ہے وہ منع ہے. بس اسی میں لگ جانا اور پھر ذائقے اور لذتوں کے پیچھے ہی بھاگتے رہنا، یہ منع ہے کہ انسان اسی کا ہو کر رہ جائے، پھر اس کے علاوہ سے کوئی کچھ اور ہی نہ سوجے، صرف کھانے پینے، صبح اٹھا کھانا، پھر دوپہر کا کھانا، پھر شام کا کھانا، پھر بیچ کا کھانا، پھر چائے کے لیے، پھر اس کے لیے. تو ساری زندگی، سارا دن جو ہے وہ کھانے پینے کے چکروں میں ہی گزر جائے تو پھر وہ اور کیا کام کر سکتا ہے. بس یہ ہے کہ کھانے پینے میں اپنی زندگی کو پورا کا پورا نہ لگا دینا، بلکہ اعتدال کا طریقہ اختیار کرنا، کھانے پینے میں بھی اور پھر زندگی کے تمام معاملات میں حد سے تجاوز نہیں کرنا، یہ منع ہے.
میانہ روی اختیار کرنا ضروری ہے تاکہ انسان حد پہ قائم رہے، کیونکہ حدود سے نکلتا ہے تو کوئی بھی چیز جو حد سے نکلتی ہے وہ نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں سمندر کتنا اچھا لگتا ہے پانی، مگر جب وہ حد سے نکلتا ہے تو انسانوں کی تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو حدود میں رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آگے انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ کنٹینیو کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔